السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ پچھلے سبق میں ہم نے 9ویں جماعت کی ریاضی کا یونٹ 2 جس میں سے مشق 2.1 کا سوال 1 اور 2 حل کیا تھا۔ اس سبق میں ہم مشق 2.1 کا سوال 3 اور 4 حل کریں گے، لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ مشق 2.1 کا سوال 3 ہے، ذیل میں کیے ہوئے کون سے جملے درست ہیں یا غلط نشاندہی کریں۔ سوال 3 کا پہلا جز 2/3 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ 2/3 جس کو ہم نے P/Q کی شکل میں لکھا دیکھا، لیکن P/Q کی شکل میں دیا گیا عدد ناطق اس وقت ہوتا ہے جب P اور Q حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہاں پر 2 اور 3 حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور 2/3 P/Q کی شکل میں ہے، لہٰذا 2/3 ایک ناطق عدد ہے۔ یوں دیا گیا بیان کہ 2/3 ایک غیر ناطق عدد ہے، یہ بیان غلط ہے۔ دوسرا جز پائی ایک غیر ناطق عدد ہے۔ پائی کو اگر ہم اعشاری شکل میں لکھیں تو اس میں نقطہ اشاریہ کے بعد غیر اختتام پذیر اور غیر تکراری عدد ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور پائی ایک غیر ناطق عدد ہوتا ہے، لہٰذا دیا گیا بیان کہ پائی ایک غیر ناطق عدد ہے، یہ بیان درست ہے۔ تیسرا جز 1/9۔ تیسرا جز 1/9 ایک غیر اختتام پذیر عدد ہے۔ غیر اختتام پذیر عدد وہ عدد ہوتا ہے جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد عدد لامتناہی طور پر دہرائے جا رہے ہوں، یعنی نقطہ اشاریہ کے بعد عدد رک نہ رہے ہوں بلکہ وہ چلتے جا رہے ہوں، جبکہ 1/9 کو ہم 0.1111 لکھ سکتے ہیں اور ان کی تعداد گنتی میں لائی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ ایک اختتام پذیر عدد ہے، لہٰذا یہ بیان کہ 1/9 ایک غیر اختتام پذیر عدد ہے غلط ہے۔ چوتھا جز 3/4 ایک اختتام پذیر عدد ہے۔ 3 کو 4 پر تقسیم کیا جائے تو اس کی اشاری شکل 0.75 ہوتی ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ اشاریہ کے بعد اعداد اختتام پذیر ہے، لہٰذا یہ بیان کہ 3/4 ایک اختتام پذیر عدد ہے درست ہے۔ پانچواں جز 4/5 ایک تکراری کسر ہے۔ سب سے پہلے ہم 4 کو 5 پر تقسیم کریں گے۔ 4 کو 5 پر تقسیم کرنے سے ہمارے پاس جواب ہوگا 0.8، جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد ایک عدد ہے، اور تکراری کسر وہ کسر ہوتی ہے جس میں نقطہ اشاریہ کے بعد ایک ہی عدد دہرایا جا رہا ہو، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی عدد ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ 4/5 ایک تکراری کسر ہے غلط ہے۔ سوال 4، درج ذیل اعداد کو نمبر لائن کے نقاط سے ظاہر کیجیے۔ سوال 4 کا پہلا جز جس میں عدد ہے 2/3۔ سب سے پہلے ہم اپنی آسانی کے لیے درج ذیل کسر کو اعشاری شکل میں تبدیل کریں گے۔ 2 کو ہم 3 پر تقسیم کریں گے اور اس کا جواب ہوگا 0.666 اور یہ عدد چلتا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں مشاہدہ ہوا کہ یہ عدد 0 سے بڑا ہے اور 1 سے چھوٹا ہے۔ اب ہم نمبر لائن بنائیں گے جس پر ہم 2/3 کو ظاہر کریں گے۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک نمبر لائن ہے جس میں یہاں پر نقطہ مبدہ ہے جس کو O بھی کہتے ہیں۔ اس کی دائیں جانب مثبت ارکان ہوتے ہیں جیسا کہ 1 2 3 4، اور بائیں جانب منفی کے ارکان جیسا کہ -1 -2 -3 -4۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دیا گیا عدد مثبت بھی ہے اور 0 سے بڑا ہے اور 1 سے چھوٹا ہے، یعنی درج ذیل عدد 0 اور 1 یونٹ کی لمبائی میں ہوگا، یعنی یہ نقطہ 0 اور 1 کے درمیان میں ہوگا۔ اب ہم دی گئی کسر کو دیکھیں گے جس میں مخرج 3 کے برابر ہے اور شمار کنندہ 2 ہے۔ سب سے پہلے ہم یونٹ لمبائی جو کہ 0 اور 1 کے درمیان ہے اس کو مخرج کے برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔
مخرج میں 3 ہے، لہٰذا یہاں پر 3 برابر حصوں میں یونٹ لمبائی کو تقسیم کریں گے، 1، 2 اور یہ 3۔ کیونکہ یہ مثبت ارکان ہے لہٰذا اس میں ہم نقطہ مبدہ سے دائیں جانب شمار کنندہ کے برابر عدد تک حرکت کریں گے۔ شمار کنندہ میں 2 ہے لہٰذا مبدہ سے 2 درجے حرکت کریں گے، 1 اور 2، یعنی یہ نقطہ در ذیل حصے پر ہوگا جس پر ہم ایک بڑی لائن لگاتے ہیں، اور یہ لائن 2/3 کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یوں ہم نے دیے گئے عدد کو نمبر لائن پر ظاہر کیا۔ دوسرا جز -4/5۔ یہاں بھی سب سے پہلے ہم -4/5 کو اعشاری شکل میں لکھیں گے، اور اس کی اعشاری شکل ہوگی -0.8۔ یہاں پر منفی کے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نمبر لائن پر یہ نقطہ مبدہ سے بائیں جانب ہوگا۔ اب ہم نمبر لائن بناتے ہیں۔ فرض کیا کہ یہ ایک نمبر لائن ہے جس میں یہاں پر نقطہ مبدہ ہے اور اس کی دائیں جانب مثبت ارکان ہے اور بائیں جانب منفی کے ارکان ہیں، جیسا کہ -1، -2، -3۔ واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عدد 0 سے چھوٹا ہے اور -1 سے بڑا ہے، یعنی نمبر لائن پر 0 سے -1 تک کہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی اعشاری شکل دیکھیں گے جس میں سب سے پہلے ہم مخرج کو دیکھیں گے۔ مخرج ہے 5، لہٰذا اس یونٹ لمبائی کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے، 1، 2، 3، 4 اور یہ 5۔ کیونکہ شمار کنندہ میں 4 ہے لہٰذا نقطہ مبدہ سے بائیں جانب 4 درجے حرکت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نقطہ مبدہ سے دائیں جانب حرکت کی تھی کیونکہ وہ مثبت عدد تھا، لیکن اب ہم نقطہ مبدہ سے بائیں جانب حرکت کریں گے اور شمار کنندہ میں موجود عدد کے برابر حرکت کریں گے۔ شمار کنندہ میں 4 ہے لہٰذا ہم 4 درجے بائیں جانب حرکت کریں گے، 1، 2، 3 اور 4۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر یہ نقطہ ہوگا جس کو ہم ایک بڑی لائن سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم -4/5 کہیں گے۔ تیسرا جز 1/3/4، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/3/4۔ سب سے پہلے ہم دیے گئے عدد کو اعشاری شکل میں لکھیں گے، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/0.75۔ 1 کو اگر جمع کریں تو یہ ہو جائے گا 1.75۔ اب ہم ایک نمبر لائن بناتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ نمبر لائن ہے جس کا نام ہے L۔ یہاں پر نقطہ مبدہ ہے اور اس کی دائیں جانب مثبت ارکان ہے، 1، 2، 3 اور بائیں جانب منفی کے ارکان، -1، -2، -3۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نقطہ 1 سے بڑا ہے اور 2 سے چھوٹا ہے، یعنی یہ یونٹ لمبائی 1 اور 2 کے درمیان ہوگا۔ اب ہم کسر کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم در ذیل کسر کو دیکھیں گے جو 3/4 ہے، جس میں مخرج 4 اور شمار کنندہ 3 ہے۔ ہم مخرج کے برابر یونٹ کو تقسیم کریں گے۔ مخرج میں 4 ہے لہٰذا یونٹ لمبائی کو ہم 4 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے، 1، 2 اور 3۔ کیونکہ یہ مثبت عدد ہے لہٰذا 1 سے ہم دائیں جانب حرکت کریں گے، اور کتنے درجے حرکت کریں گے یہ انحصار کرے گا کسر کے شمار کنندہ پر۔ شمار کنندہ میں 3 ہے لہٰذا ہم دائیں جانب 3 درجے حرکت کریں گے، 1، 2 اور 3۔ لہٰذا نقطہ یہاں پر ہوگا، اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے 1/3/4۔
دوسرے لفظوں میں 1.75۔ چوتھا جز -2 صحیح 5 تقسیم 8، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں -2 جمع 5 تقسیم 8۔ اب ہم اس کو اشاری شکل میں لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ نقطہ کہاں پر ہوگا۔ اس کی اشاری شکل ہوگی -2.625۔ اس کے بعد ہم نمبر لائن بنائیں گے۔ یہ نمبر لائن ہے جس کا نام L ہے۔ یہاں پر نقطہ مبدہ اور اس کے بائیں جانب منفی کے ارکان -1 -2 -3۔ اس کے دائیں جانب مثبت عدد اور اس کے بائیں جانب منفی عدد ہوں گے۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عدد -2 سے چھوٹا اور -3 سے بڑا ہے، لہٰذا یہ عدد یونٹ لمبائی -2 اور -3 کے درمیان ہوگا۔ اب ہم کسر میں دیکھیں گے جس میں شمار کنندہ 5 اور مخرج 8 ہے۔ مخرج کیونکہ 8 ہے لہٰذا 8 برابر حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے۔ اس یونٹ لمبائی کو 8 برابر حصوں میں یوں تقسیم کریں گے کہ 1 جس میں پہلا حصہ درج ذیل ہے، یہ دوسرا حصہ، یہ 3 4 5 6 7 اور 8۔ پھر ہم شمار کنندہ میں دیکھیں گے جو کہ 5 ہے، لہٰذا کیونکہ یہ منفی کا عدد ہے ہم نقطہ مبدہ سے بائیں جانب 5 درجے حرکت کریں گے اور حرکت ہم -2 سے شروع کریں گے۔ 1 2 3 4 اور 5۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ -2.625 ہے، یا دوسرے لفظوں میں -2 صحیح 5 تقسیم 8 ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ -2 صحیح 5 تقسیم 8۔ پانچواں جز 2 صحیح 3 تقسیم 4۔ اس کو بھی ہم اشاری شکل میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 جمع 3 تقسیم 4۔ اس کی اشاری شکل ہوگی 2.75۔ اب ہم نمبر لائن بنائیں گے۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ نمبر لائن L ہے جس میں یہاں پر نقطہ مبدہ ہے اور اس کی دائیں جانب مثبت ارکان 1 2 3 4 اور بائیں جانب منفی ارکان اور بائیں جانب منفی ارکان -1 -2 -3 -4۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عدد 2.75 ہے اور 2.75 2 اور 3 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد یونٹ لمبائی 2 اور 3 کے درمیان میں ہے۔ اب ہم کسر میں دیکھیں گے۔ شمار کنندہ میں 3 اور مخرج میں 4 ہے، لہٰذا مخرج کے برابر حصوں میں یونٹ لمبائی کو تقسیم کریں گے، یعنی 4 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 2 3 اور 4۔ اس کے بعد شمار کنندہ میں دیکھیں گے جو کہ 3 ہے، لہٰذا ہم یہاں پر دائیں جانب 3 درجے حرکت کریں گے، 1 2 3۔ لہٰذا یہ نقطہ یہاں پر ہوگا اور یہ ہے 2 صحیح 3 تقسیم 4۔ چھٹا جز جذر 5۔ جذر 5 ایک غیر ناطق عدد ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو اشاری شکل میں لکھ کے اندازہ کریں گے کہ یہ نمبر لائن پر کہاں پر واقع ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً 2.2360 کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہم نمبر لائن بناتے ہیں جس میں یہاں پر نقطہ مبدہ ہے اور اس کے دائیں جانب مثبت کے ارکان ہیں، 1 2 3 اور 4 اور بائیں جانب منفی کے ارکان -1 -2 -3 -4۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نقطہ یونٹ لمبائی 2 اور 3 کے درمیان ہوگا، لیکن کیونکہ یہ غیر ناطق عدد ہے لہٰذا اس کا بتانا مشکل ہے کہ یہ 2 اور 3 کے درمیان کہاں پر ہوگا۔ اس کو ہم قائمت و زاویہ مثلث کے ذریعے نمبر لائن پر ظاہر کریں گے۔ قائمت و زاویہ مثلث میں عمود اس کی نمبر لائن پر ہوگا۔ قائمت و زاویہ مثلث کا قاعدہ اس نمبر لائن پر ہوگا جس کی لمبائی ہم 2 لیں گے کیونکہ یہ عدد 2 سے بڑا ہے، لہٰذا قائمت و زاویہ مثلث کا قاعدہ 0 سے 2 تک ہوگا۔ ہم مسئلہ فیثاغورس جانتے ہیں
کہ وتر کا مربع جس کو سی کہتے ہیں برابر ہے قاعدہ کا مربع جس کو اے کہتے ہیں جمع عمود کا مربع جس کو بی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق سی یہاں پر ہمارے پاس جذر 5 ہوگا، یعنی وتر جذر 5 ہوگا۔ جذر 5 کا مربع برابر ہوگا اے کا مربع یعنی قاعدہ کا مربع، اور وہ ہے 2۔ یہاں سے ہمارے پاس بی کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے۔ 2 جذر سے تنسیخ ہوگا اور 2 کا مربع یہاں پر 4 کے برابر ہوگا۔ 5 اور 2 کا مربع 2 جو کہ 4 کے برابر ہوتا ہے دوسری جانب آئے گا تو منفی ہو جائے گا۔ 5 منفی 4 برابر ہوگا بی کی قوت 2 کے، یعنی یہاں سے ہمیں ملے گا بی کی قوت 2 برابر 1، اور بی کی قیمت ہوگی جمع منفی 1۔ کیونکہ بی لمبائی ہے جو کہ منفی میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا بی کی قیمت 1 ہوگی۔ یعنی قائمت و زاویہ مثلث میں عمود جس کی لمبائی 1 یونٹ ہوگی، اس کی لمبائی 1 یونٹ ہوگی، تو لہٰذا مبدہ سے اس نقطے تک وتر ہوگا جس کی لمبائی ہے جذر 5۔ عمود کی لمبائی ہم نے معلوم کی ہے اور وہ ہے 1، اور قاعدہ کی لمبائی 2 ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عدد 2 سے بڑا ہے لہٰذا 2 اور 3 کے درمیان میں ہوگا۔ اب ہم پرکار کی مدد سے اس عدد کی نشاندہی کریں گے۔ پرکار کا ایک نقطہ یہاں پر رکھیں گے جو کہ مبدہ پر ہوگا، اور دوسرا نقطہ یہاں پر ہوگا جس کی مدد سے ہم رداس بنائیں گے، اور رداس جس نقطے یا جس جگہ پر نمبر لائن سے ملے گی یہ وہ نقطہ ہوگا جو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ رداس یہاں پر ملتی ہے تو یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم جذر 5 کہیں گے۔ یوں ہم کسی غیر ناطق عدد کو نمبر لائن پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے مشق 2.1 کا سوال 3 اور 4 حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔